تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اپنے اولیاء بندوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ اپنے اولیاء بندوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر انہیں کوئی خوف نہیں لاحق ہوتا، انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دنیا کے اندر یہ غمگین نہیں ہوتے، دنیا کے اندر یہ پریشان نہیں ہوتے۔ اگر دنیا والے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا والے اگر انہیں ستانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا والوں کی پریشانیوں کے پیچھے یہ الجھتے نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ بندے کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے ولی بندے بننے کے لیے اپنے اندر کون کون سی صفات پیدا کرنی ہوگی تو ہم اللہ کے مقرب، اللہ کے ولی بندے بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی بندہ وہ ہوتا ہے جو رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کے لیے، رب العالمین کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے تمام قسم کی معصیات سے، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اطاعت و فرما برداری کے جو بھی کام ہیں، ان تمام کاموں کو خلوص دل کے ساتھ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے انجام دیتا ہے۔ وہ تمام کام جب بندہ انجام دینے لگتا ہے تو رب العالمین اس بندے کو اپنا ولی بندہ بنا لیتے ہیں، اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دنیا کے اندر بود و باش اختیار کرنے والے ان اولیاء بندوں سے، ان اللہ کے نیک بندوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی عزت و آبرو سے اگر کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رب العالمین کے دربار میں اگر یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک، اللہ کے متقی بندے اگر اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر رب العالمین سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے واسطے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب العالمین ان کی صداؤں پر فوراً ان کی صداؤں کو سن لیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اس دنیا کے لوگوں نے کن کن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس دنیا والوں نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعید ابن زید جنتی ہیں، یعنی لسان نبوت جناب محمد رسول اللہ نے دنیا کے اندر جنت الفردوس کی بشارت دے دی، کہا کہ سعید ابن زید جنتی ہیں۔ سعید ابن زید جو اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، دنیا والوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ مروان کے زمانے میں ان کے اوپر ایک عورت نے الزام لگا دیا، ایک عورت نے تہمت لگا دی، یہ پیٹیشن داخل کر دی کہ سعید ابن زید نے میری زمین ہڑپ لی ہے یا میرے زمین کا کچھ حصہ ہڑپ لیا ہے۔ مروان کے دربار میں ایک عورت نے یہ الزام لگا دیا، کہہ دیا کہ سعید ابن زید نے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ چنانچہ مروان کے دربار میں جب سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عورت پیش ہوئے، مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مروان سے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث سماعت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اگر دنیا کے اندر کسی کی ایک بالشتہ زمین اگر جبریہ قبضہ کی ہوگی، اگر ہڑپا ہوگا، تو کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کے گردن میں زمین کا 7 طوق پہنائے گا، یعنی قیامت کے دن زمین کا 7 طوق اس کے گردن میں ہوگا۔ اے مروان، کیا تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو؟ اے مروان، کیا میرے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ میں اس عورت کی زمین ہڑپ لوں گا؟ میرے بھائیو، اس عورت نے یہ الزام لگا دیا۔ مروان
کے سامنے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صفائی بھی پیش کر دی، مگر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان ہیں۔ میرے بھائیوں، دل بھر آیا، اللہ رب العالمین کے حضور وہیں سے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعی بصرا وقتلها فی ارضھا۔ اے رب العالمین، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ عورت جو میرے اوپر الزام لگا رہی ہے، اے اللہ یہ عورت جھوٹی ہے، یہ کاذب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اس عورت کی بینائی کو تو چھین لے، سلب کر لے، اس کی دیکھنے کی جو طاقت ہے، اس کی روشنی ہے، اللہ تو اس کو چھین لے، وقتلها فی ارضھا، اور اس عورت کی موت اسی زمین میں آئے جس زمین کے بارے میں اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ چند ایام گزرے، مہینہ گزرے، وہ عورت اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کی روشنی چھین لی، پھر اس کے بعد وہ ایک دن اسی زمین سے گزر رہی تھی، وہیں پر گری اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ والے دنیا کے اندر ایسے ایسے ہوتے ہیں، لہٰذا رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ پاکیزہ مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ ٹریننگ والا مہینہ ہے۔ اس ٹریننگ والے مہینے میں میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بننے کی کوشش کریں، اللہ کے ولی بندے بننے کی کوشش کریں، اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ کے ولی ہو جائیں گے، اللہ کے نیک ہو جائیں گے، میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہیں، جتنے بھی مصائب ہمارے دشمنان اسلام کی طرف سے ہمیں لاحق ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام ہمارے دشمنان کی چالیں ہمارے سروں کے اوپر سے چلی جائیں گی اور ہمیں ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا۔ امام المحدثین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کے بارے میں جو خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں مامون رشید نے کتنے ظلم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر ڈھائے۔ مامون یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ آپ کہیے کہ قرآن مخلوق ہے، مگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جو کہلوانا تم چاہتے ہو، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ایک حدیث پیش کر دو، یا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے ایک آیت دلیل کے طور پر پیش کر دو، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں۔ میرے بھائیوں، مامون رشید نے جب جبریہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اپنی بات نہیں کہلوا پائی، اپنے عقیدے کی طرف مائل نہیں کیا، میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے برسانے کے لیے مامون رشید نے جلاد مسلط کر دیے، جلاد لگا دیے۔ وہ جلاد اتنے کوڑے برساتا تھا کہ مامون رشید کی آرزو پوری ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، وہ جلاد بیان کرتا کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر جتنے کوڑے برسائے ہیں، میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر جتنے کوڑے برسائے ہیں، بخدا اگر وہ کسی ہاتھی کے اوپر بھی میں برساتا، وہ کسی ہاتھی کے اوپر بھی مارتا، تو میرے بھائیوں وہ ہاتھی بھی چیخنے لگتا، چلانے لگتا، مگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے عزم میں پکے تھے، اپنے حوصلے میں پکے تھے، ان کے پیر کے اندر لغزش نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، کبھی انہوں نے باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ پریشانیاں تو چند دنوں کی ہیں، یہ مصیبت تو چند گھنٹوں کی ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر تھوڑا پریشان اگر ہم ہوئے تو کیا ہوئے، آخرت کے اندر ہمیں خوشحال بھری زندگی گزارنی ہے۔ زندان کے اندر، جیل کے اندر مامون رشید، زندان کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، ترتوش کے اندر مامون رشید بیٹھا ہوا تھا، اس کے دماغ کے اندر یہ پلاننگ آئی، زندان سے، جیل خانے سے مامون رشید کو اپنے یہاں طلب کیا۔ ترتوش سے اس کے کارندے، اس کے سپاہی مامون رشید کو لے جانے کے لیے جیل خانے کے اندر آئے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ بتایا گیا کہ ترتوش کے اندر مامون رشید نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی انسان تھے،
दिल के अंदर अरमान आया, वहीं जेल खाने में घुटने के पर गिर गए, रब्बुल आलमीन के सामने हाथों को बुलंद किया और दुआ की, या सय्यदी गर्र हिल्मुक हादल फाजिर हत्ता यतजब्बर अला औलियाई, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए हलीम व बुर्दबार ज़ात, हम तेरे आगे हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह, तूने जो इस जालिम व जाबिर की रस्सी ढील कर रखी है, इस जाबिर की जो तूने रस्सी ढील कर ली है, ऐ अल्लाह, इसने अपने आप को गुरूर में पैदा कर लिया है, यानी इसके अंदर घमंड और गुरूर पैदा हो गया है। ऐ अल्लाह, तू इसकी रस्सी को टाइट कर दे, इसकी रस्सी जो ढील है उसको टाइट कर दे। फिर आगे दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, तू मामून रशीद का चेहरा मुझे न दिखाना ज़िंदगी के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह के वली थे, दुआ के लिए हाथ उठाई, अभी दुआ पूरी हुई, तुरतूश के अंदर उसके कारिंदे, उसके सिपाही ले जाने लगे। अभी मामून रशीद के पास इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह पहुँचे भी नहीं थे, अभी पहुँचे भी नहीं थे, मामून रशीद का इंतकाल हो गया। उस वक्त उसकी 46 साल उम्र थी। मेरे भाइयों, मालूम हुआ इन दोनों चीज़ों से कि अल्लाह के वली जो बंदे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उनका कनेक्शन बड़ा गज़ब का होता है। वो अगर किसी बात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिरियाज़ारी कर देते हैं, अल्लाह से कुछ मांग लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी बात के लिए इल्तिजा कर देते हैं, तो रब्बुल आलमीन उनकी बातों को ठुकराता नहीं है, रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता है, रब्बुल आलमीन उनकी फरियादों को पूरी कर देता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मेरे भाइयों, हम अल्लाह के वली बंदे बनने की कोशिश करें, अल्लाह के नेक बंदे बनने की कोशिश करें, अल्लाह के मुत्तकी बंदे बनने की कोशिश करें। अगर हम अल्लाह के वली बन जाएंगे, अल्लाह के नेक बन जाएंगे, उस रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाएंगे, तो मेरे भाइयों, ये जो दुश्मनान हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे भाइयों, इनकी औकात ज़र्रा बराबर भी हमारे सामने नहीं होगी। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सभी लोगों को नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन औलिया अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, मौला वो सिफ़ात हमारे अंदर भी पैदा फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।